رستے کے اصول ہیں وہ کتنے؟ 5۔ کتنے اصول ہیں؟ 5۔ اب ذرا آپ نے ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے اور اسے آئینہ بنا کر اپنے چہرے کو، اپنے مہرے کو، اپنی گفتار کو، اپنی کردار کو، اپنی رفتار کو، اپنے معیار کو، اپنے وقار کو پرکھنا ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم پورے اتر آتے ہیں تو ہمیں حقیقی معنوں میں عالم، حقیقی معنوں میں صوفی، متصوف اور مسلمان، کامل مسلمان یا سالک یا علی ایمان ثابت کہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر یہ اصول، اور یقین جانیں میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو یہ دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ ایسے اصول ہیں، واقعی کتابوں کا نچوڑ اگر نکال لیا جائے تو یہ 5 چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی اللہ فی السر والعلن۔ ہر حال میں اللہ کا خوف، خشیت، ڈر تیرے پاس ہونا چاہیے، تیرے اوپر طاری، تیری کیفیت میں، تیری حالت میں، تیرے جذب میں، تیرے جنون میں وہ شامل رہنی چاہیے۔ فی السر والعلن، اکیلے بیٹھے ہوئے، جلوت میں، خلوت میں، ظاہر میں، باطن میں۔ تیرا ظاہر اور باطن اگر ایک نہیں، چوں خلوت میرمن، چوں در خلوت میرمن، کار دیگر می کو نہ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے جبہ بھی ہو، دستار بھی ہو، نماز بھی ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی صوفی کی دعوت کر لی تو صوفی صاحب اس کے پاس چلے گئے اور اس کی دعوت کی دعا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو گھر آتے ہی صوفی صاحب کہنے لگے گھر والوں کو مجھے کھانا دے دو۔ بچہ کہنے لگا بابا آپ بادشاہ کے پاس گئے تھے، کیا بادشاہ نے اپنے شاہی گھرانے میں آپ کو کھانا بھی نہیں دیا؟ تو کہنے لگا بیٹا بادشاہ نے کھانے تو بڑے بنائے ہوئے تھے، لیکن میں نے وہاں کھانے کے بجائے نفلوں پر زور دیا، عبادت پر زور دیا، تسبیح پر زور دیا تاکہ بادشاہ میرے سے متاثر ہو جائے۔ اب بچہ کہنے لگا بابا اگر کھانا دوبارہ کھانا ہے تو جا اٹھ اور نماز بھی دوبارہ پڑھ۔ تو نے جو نماز پڑھی ہے، جو تو نے تسبیح پڑھی ہے، وہ تو نے ریاکاری کی ہے، وہ تیرا تقویٰ اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اس بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے یہاں پر ہم کسی امیر کے پاس جائیں، کسی مجمع میں جائیں، ہمارا جو انداز ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جب صبح اٹھیں ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہو، جب شام کو سوئیں ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہو، تنہائی میں اپنی ہم جونیوں بیلیوں میں بیٹھے ہوں تو خوف خدا ہمارے اوپر طاری ہو، اور اگر لوگوں کے پاس جائیں تو وہی کیفیت طاری ہو جو ہماری خلوت میں تھی۔ جلوت اور خلوت میں دونوں حالتوں میں ہمارے اوپر اللہ کا خوف اور تقوی کا رنگ اگر غالب رہتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں، صوفی ہیں، ورنہ آپ صوفی نہیں ہیں۔ اب ذرا دوسری چیز اتباع السنہ فی الاقوال والافعال۔ صوفی کون بنتا ہے؟ میں یہاں پر قرآن اور سنت، جہاں سنت کا لفظ آ جائے نا، یا قرآن کا لفظ آ جائے، اکیلا قرآن بھی ہمارے لیے رہنما نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت رسول کی روشنی حاصل نہ ہو، جب تک کہ سنت رسول کی روشنی حاصل نہ ہو۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولا جائے تو مراد یہی ہے کہ سنت سے مراد وہ ہے کہ جس کی کرنیں نور قرآن سے نکل رہی،
اب اتباع سنت فی الاقوال والافعال کہ جب تو بولے تو تیرے بول میں مصطفیٰ کریم کے میٹھے بولوں کی خوشبو آئے، میٹھے بولوں کی خوشبو آئے تیرے، جب تو چلے، جب تیرا کردار، جب تیری رفتار، جب تیرے اعمال ہوں تو پھر تیرے کردار میں جھلک میرے مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کی ہے۔ یار یہ آج ہم کہتے ہیں کہ صوفی کون ہے؟ صوفی شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی سے شروع ہوا، صوفی یہاں سے شروع ہوئے، سلسلہ قادریہ شہنشاہ نقشبند سے شروع ہوا، نقشبندی یہاں سے شروع ہوئے، اور سلسلہ سہروردیہ حضرت شہاب الدین سہروردی سے شروع ہوا، صوفی یہاں سے شروع ہوئے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا، اور تصوف اور متصوف یہاں سے شروع ہوئے۔ نہ بابا نہ، میرے نبی سے بڑھ کر صوفی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر پیر کوئی نہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم مولا علی عثمان غنی سے بڑھ کر مرید کوئی نہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی سالک بھی نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر رنگ کیسا تھا؟ اتباع السنہ فی الاقوال والافعال۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، ایک جگہ پر گزرنے لگے نا تو آپ نے یکدم اپنے سر جھکا لیا، گھوڑے کی کاٹھی کے ساتھ آپ کا بدن مبارک لگ گیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ یہاں کوئی دیوار، کوئی دروازہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی آڑ نہیں، رکاوٹ نہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو تم مجھے دیکھتے ہو، میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا تھا، جب میرے محبوب یہاں سے گزر رہے تھے اس وقت جہاں درخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے گزرے نا تو درخت کی ٹہنیاں نیچے تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اقدس عرفہ اعلیٰ علیا یہاں پر جھکا لیا، اور جس طرح میں جھکا اسی طرح وسلم جھک کر گزرے تھے۔ آج درخت تو نہیں ہے لیکن علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، جہاں میرے مصطفیٰ کا سر جھکے وہاں علی سر اٹھا کر چلے۔ اسے کہتے ہیں اتباع السنہ فی الاقوال والافعال۔ ہر حال میں میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سنت کا نور تیرے لباس میں، تیرے انداز میں، تیرے گفتار میں، تیرے کردار میں نظر آئے، اسے کہتے ہیں اتباع السنہ فی الاقوال والافعال۔ اور پھر والاعراض عن خلق اللہ فی الاقبال والادبار۔ فرمایا کہ تیرا توکل، تیرا رابطہ، تیرا رجوع اللہ کی طرف رہنا چاہیے، خلق سے ناتا توڑ، اللہ سے واسطہ جوڑ، خلق سے ناتا توڑ، اللہ سے واسطہ جوڑ، فی الاقبال والادبار، سامنے لوگوں کے بیٹھ کر بھی اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے بیٹھ کر بھی، اور ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوئے نا تو پوچھا کہ گھر کے اندر جو شور ہوگا اٹھا تھا یہ کیسا تھا، کیوں لوگ اونچی اونچی بول رہے تھے؟ حضور آپ کو پتہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے تھے میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا؟ دیکھ نہیں رہے تھے میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا؟ جب میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ یار اعراض عن الخلق، خلق کیا کر رہی ہے پتہ ہی نہیں۔ جب بھی میں سر بسیدہ ہوا زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم پرست، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم نماز میں کھڑے ہو کر بھی نماز میں نہیں ہوتے، ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن میں نہیں ہوتے، اللہ کے حضور رہ کر بھی ہم حضوری میں نہیں ہوتے۔ تو آپ فرماتے ہوا کیا تھا؟ حضور بچہ تندور میں گر گیا تھا، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اسے کہتے ہیں اعراض عن الخلق۔ اس کے اگر مثالیں دینی چاہیں
تو شیخ عبد القادر جیلانی کی شہنشاہ بغداد کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ ایک درس کے مدرس تھے، آپ کے متدرس ہونے کی مثالیں تو دی جاتی ہیں۔ آپ ایک شیخ الحدیث بھی تھے، آپ ایک بہترین مفسر بھی تھے، آپ ایک بہترین مدرس بھی تھے، آپ ایک بہترین مفتی بھی تھے، آپ ایک بہترین صاحب وارث مسند علم بھی تھے۔ آپ بیٹھے پڑھا رہے ہیں، آنے والوں نے آ کر بتایا حضور وہ آپ کا تجارت کا جو سامان آ رہا تھا وہ جہاں سمندر میں ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی آپ اسی کیفیت میں، اسی مسند پر، اسی حالت میں تھے، اطلاع آئی کہ جہاز ڈوبتا ہوا بچ گیا ہے۔ آنے والوں نے آ کر بتایا حضور مبارک ہو، جہاز بچ گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ سوال کرنے والوں نے، خبر دینے والوں نے پوچھا بابا یہ کیا انداز ہے؟ ڈوبتے جہاز پر بھی الحمدللہ، تیرتے جہاز پر بھی الحمدللہ، نقصان پر بھی الحمدللہ، نفع پر بھی الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا میاں یہ بتا، جب تو نے جہاز کے مال و تجارت کے میرے کل متاع ظاہری دنیا کے ڈوبنے کی خبر دی، میرے چہرے پر ملال تو نہیں دیکھا؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا جب تو نے جہاز کے تیرنے کی، سامان کی، دنیا کے بچ جانے کی خبر دی، میرے چہرے پر کوئی خوشی تو نہیں دیکھی؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا اسی پر الحمدللہ پڑھا کہ رب نے مجھے اس دنیا اور اس مخلوق سے دور رکھا ہے اور میرے دل میں خالق کے علاوہ خلق نہیں ہے، خالق کے علاوہ خلق نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر۔ رب تھوڑا دے وے راضی ہو جاؤ، رب ڈھیر دے وے راضی ہو جاؤ۔ رب کے تھوڑے پر بھی راضی، رب کے ڈھیر پر بھی راضی۔ یہ کیا ہوا؟ جب ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے عبد، عباد، عبد۔ بھئی نام میرا اونچا ہو جائے، بندے کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا۔ کیا کھانا ہے؟ غلام کی، عبد کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ کیا لینا ہے؟ بندے کی اپنی کوئی، غلام کی اپنی کوئی حسرت نہیں ہوتی۔ یا تو عبدیت کا دعویٰ چھوڑ دو یا پھر یہ مطالبے چھوڑ دو۔ یہاں پر متصوف، صوفی، تصوف کا راغی، سالک وہی ہوگا جو راضی عن اللہ فی القلیل والکثیر، کہ جو اللہ پر تھوڑا ملے۔ جب دوسرے کی کار دیکھی شکوہ شروع کر دیا، جب دوسرے کی کوٹھی دیکھی شکوہ شروع کر دیا، جب دوسرے کے اعلیٰ لباس دیکھے تو وہاں پر حسد شروع کر دیا۔ نہ صوفی کا کام یہ نہیں ہے، صوفی کا کام یہ نہیں۔ صوفی کی نگاہ جو ہوتی ہے نا، وہ میرے نبی کی نگاہ والی نگاہ ہوتی ہے، میرے نبی کے رستے کا وہ راغی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حور و غلمان، جنت و دوزخ حضور کے دونوں طرف سج کر کھڑے تھے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، ادھر سے آواز اذن منی کی آتی تھی اور ادھر حضور کی رفتار بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اگر اللہ کے حبیب کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں تو پھر سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی؟ تقویٰ دل میں رکھنا ہوگا۔ ہاں، تقویٰ دل میں رکھنا ہوگا، نبی کی سنت کی اتباع کرنی ہوگی، خالق سے اعراض کر کے خالق کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور تھوڑا ملے یا زیادہ شکوہ شکایت چھوڑ کر اپنے مالک کی رضا پر راضی ہونا ہوگا۔ اور پھر آخری چیز والرجوع الی اللہ فی السراء والضراء۔ بیماری ہو یا تندرستی، تنگی ہو یا خوشحالی، امن ہو یا جنگ، گھر ہو یا سفر، ہر حال میں، ہر حال میں رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ۔ ایسا نہ ہو بابا، ایسا نہ ہو برے حالات آ جائیں
تو کفر سے مدد مانگیں؟ نہ بابا نہ، نہ بابا نہ۔ اس کی مثال حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے بڑی دلچسپ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک فقیر مجذوب، ایک فقیر بندہ اللہ والا جنگل سے گزر رہا تھا، کچھ لوگوں کو دیکھا وہاں پر ایک جسم پڑا ہے اور اسے کیڑے کھائے جا رہے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ اس کے اندر زندگی کی رمق باقی تھی، زندگی کی رمق باقی تھی۔ اب جب زندگی کی رمق دیکھی فوراً کیڑے ہٹائے، پانی ڈالا، علاج معالجہ شروع کر دیا۔ جب علاج معالجہ شروع کر دیا نا تو جب اسے ہوش آئی تو چیخ مار کر کہا، اے او کس ظالم نے میرے اوپر ظلم کر دیا، کس ظالم نے میرے اوپر ظلم کر دیا۔ انہوں نے کہا یار تیرے اوپر ظلم کس نے کیا ہے، کس نے میرا علاج کیا؟ اس نے کہا کہ یار میں نے کیا ہے، تجھے کیڑے کھا رہے تھے، تو مر رہا تھا، تیرے برے حال تھے، میں نے تجھے کیڑوں سے بچایا، تیرا علاج کیا، اب تو کہتے ظلم کر دیا۔ اس نے کہا یہ بتا کہ میرا مالک زیادہ پیار کرتا ہے یا تو زیادہ پیار کرتا ہے؟ میرا مالک زیادہ پیار کرتا ہے یا تو زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا مالک زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ تنگی دی ہے مالک نے دی ہے، خوشی بھی دیتا، خوشحالی بھی دیتا، نعمتیں دیتا، وہی دیتا، کیا تو کچھ دے سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جب مالک میری اس حالت پر راضی تھا تو محب اور محبوب کے درمیان دخل اندازی کرنے والا کون ہے؟ اگرچہ اس میں علماء کے کلام اس حالت کے اوپر ہیں، لیکن صوفیہ اور امام غزالی نے اسے کیمیائے سعادت کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا پر رجوع اللہ فی السراء والضراء رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ مالک کی ہر حال میں وہ رضا پر راضی اور رجوع رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں سالک سلوک راہ شریعت، حقیقت، طریقت اور معرفت بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے عصیان سے، طغیان سے، نقصان سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔